انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ تعالی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اسے بہتر پتہ ہے اس نے کسے ہدایت دینی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے چچا کے حوالے سے نازل ہوئی، اہل سنت کا تو ایٹ لیسٹ کنسنسس ہے اس حوالے سے۔ اہل تشیع جو ہیں وہ اس طرح کی روایتوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ آیات جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں، کیونکہ یہ آیت مبارکہ تو مدنی ہے اور نبی علیہ السلام کے چچا کی ڈیتھ مکے میں ہوئی۔ احادیث میں جب کبھی بھی آئے نا کہ فلاں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا شان نزول وہ آیت ہو۔ جہاں پر وہ آیت اپلائی ہوتی ہو نا تو صحابہ کرام اس پہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ اس کے لیے نازل ہوئی۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ یعنی جسے فٹ اسے گفٹ، جس طرح آج سب کا کنسنسس ہے کہ یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو۔ یہ اسپیسیفکلی تو قرآن میں آئی تھی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتے وہ گویا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر رہے ہیں، لیکن جو سگریٹ نوشی کرنے والے ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنی جان آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ کے ذریعے لے رہے ہیں۔ یا کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور جان بوجھ کے وہ تیز نمک استعمال کرتا ہے، یا کوئی شوگر کا مریض ہے اس کے باوجود وہ زیادہ چینی استعمال کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر رہا ہے۔ شراب نوشی کرنے والا بھی، تو وہ اپلائی جب آپ کرتے ہیں تو اس طریقے سے، جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے جو مال غنیمت والی آیت تھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس آیت کو انہوں نے اپلائی کر دیا حدیث کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں، یعنی یہ پلکنگ کرتی ہیں، یا خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں، یا ٹیٹو بنواتی ہیں، یہ گدواتی ہیں۔ تو وہ عورت آئی، ایٹ لیسٹ وہ تابعہ تو ہوگی یا صحابیہ ہو، انہوں نے کہا ابن مسعود آپ تو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے۔ ظاہر ہے وہ پاکستان انڈیا کی خاتون تو نہیں تھی، واقعی اس نے قرآن پڑھا ہوگا، مجھے تو قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ملی۔ تو انہوں نے سورۃ الحشر کی آیت کوٹ کی کہ جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، تو گویا اللہ نے قرآن میں لعنت کی، حالانکہ یہ آیت کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس حدیث کے ساتھ۔ لیکن ان پرنسپل جس طرح نبی علیہ السلام مال غنیمت کے معاملے میں کسی کو دیں وہ لے لے، جس سے روک لیں وہ رک جائے، تو وہ اسے جنرلائز کرتے تھے کہ یہ ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے۔ تو یہ اصول ہے۔ لہذا اگر آیت کا شان نزول کچھ بھی ہو، اگر وہ ان سرکمسٹانسز میں فٹ آ رہی ہو تو وہ فٹ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے کسی حدیث کی صحت میں فرق نہیں پڑتا۔ باقی جس شخصیت کا رسول اللہ کے اوپر احسان ہے، چاہے وہ کافر تھا یا مسلمان، ہم ان کے لیے احترام کا جذبہ رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی گستاخانہ جملے نہیں بولتے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہی آیات جب پچھلی قرآن کلاسز میں آئی تھی جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی، تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی لیکچر مسئلہ 98 ریکارڈ کروایا تھا، ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور نبی علیہ السلام کے چچا کے حوالے سے۔ اس میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ کے والدین اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے کیونکہ ان تک دعوت نہیں پہنچی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کبھی بھی عذاب نہیں دیتے جب تک کہ نبی مبعوث نہ کرتے ہیں۔ اور قرآن میں واضح آیا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اے نبی ہم نے آپ کو پیغمبر ان لوگوں میں بنا کے بھیجا کہ جن کے آباء و اجداد کو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے والدین اہل فطرت تھے، ان کے اوپر کوئی شریعت اس حوالے سے اپلائی نہیں ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ انہیں کوئی جہنمی کہے۔ تو وہ تفصیل آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی تو کافر تھا۔ اب یہ ایک اختلاف ہے کہ وہ والد تھا یا چچا تھا، چونکہ قرآن میں باپ کا لفظ استعمال ہوا ہے، باپ چچا کے لیے بھی آتا ہے اور والد کے لیے بھی۔ جس طرح کہ قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اپنے آباء و اجداد میں ذکر کرتے تھے، حالانکہ اسماعیل کی اولاد سے نہیں تھے، وہ اسحاق کی اولاد سے تھے، چچا ہونے کے ناطے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ
عباس ابن عبد المطلب کے حصے کا جو صدقہ اور خیرات ہے وہ میں کروں گا، تو میں نہیں پتا کہ چچا باپ کی مثل ہے، یہ میرے باپ کی جگہ ہے، تو چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ قرآن میں آیا کہ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام تھا آزر، اور وہ اہل سنت کے ہاں بھی چند لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے، تفسیر تبری میں بھی ہے، المستدرک الحاکم میں موجود ہے کہ ان کے باپ جو اوریجنل والد تھے ان کا نام طارق تھا۔ اس کی وجہ سے یہ اختلاف چلتا ہے۔ اس سے قطع نظر مولانا اسحاق صاحب نے تو نٹ شیل میں ایک اتنا پیارا جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ اگر نبی کے جسم کا ٹکڑا کافر ہو سکتا ہے تو نبی کے باپ کا کافر ہونا یہ چھوٹی بات ہے، کیونکہ نبی کا باپ اس کے جسم کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن نبی کا بیٹا تو اس کے جسم کا حصہ ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ان کے جسم کا حصہ تھا وہ کافر ہوا، وہ تو قرآن میں آیا، تو لہٰذا اسے جھگڑا نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال وہ باپ کا ذکر ہے تو ٹھیک ہے، ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے والد کی طرف اسے نہیں لے کے جائیں گے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں سورہ ابراہیم میں دعا بھی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس میں والد کا ذکر ہے، تو ابراہیم علیہ السلام تو والد کے لیے دعا کرتے تھے، اور اس دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ بالکل آخری وقت میں وہ دعا کرتے تھے۔ تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اگر والد کافر ہوتے تو ان کے لیے دعائے مغفرت تو نہ کر رہے ہوتے۔ تو وہ چچا اور باپ والا جو ایشو ہے وہی مضبوط لگتا ہے۔ بہرحال اس کو کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، جہاں تک تعلق ہے ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے یا چچا کے لیے دعائے مغفرت کرنا، جب ان کو گھر سے نکالا گیا، سورہ مریم میں بھی آیا، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اے ابا میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ کتنے پیار سے وہ سمجھاتے ہیں، یا اباتی یا اباتی، شیطان کے راستے پہ نہ چلیے، میرے پاس ایک ایسا علم آ گیا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ شرک چھوڑ دیں۔ اس کے اینڈ پہ وہ باپ کیا کہتا ہے، نکل جائے ابراہیم ادھر سے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا، میں اللہ کے حضور آپ کے لیے دعا ہی کروں گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ مارا کہ جو دعا کی نا اس کے لیے الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، وہ اس وعدے کے سبب تھی جو اس نے کیا تھا، یعنی اس نے نکلتے ہوئے کیا کہا تھا کہ ابا جی آپ جو مرضی کریں میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ فلما تبین له انه عدو للہ، جب انہیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن تھا، ان کا جو باپ ہے یا چچا کہہ لیں، تبرأ منہ، تو انہوں نے اعلان برات کر دیا۔ یہ وہ کہتے ہیں تبرہ کرنا۔ تبرہ کا مطلب گالی گلوچ کرنا نہیں ہوتا، اعلان برات بھی۔ سورہ برا، یہ سورہ توبہ کا نام بھی ہے، سٹارٹ ہی سے ہوتی ہے۔ تو یعنی پھر انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کی، لیکن جو سورہ ابراہیم میں دعا ہے وہ تو والد کے لیے ہے، اور وہ کر بھی بڑھاپے میں رہے ہیں۔ اٹ مینز کہ والد اور باپ دو الگ پرسنالٹیز ہیں۔ باپ چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور والد کے لیے بھی۔ بل یہ میں نے آپ کو ٹیکنیکلی ایک ڈسکشن بتائی ہے، اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔